مسئلہ پنجاں دا نہیں، مسئلہ باراں دا نہیں، مسئلہ چاراں دا ہے۔ تو ہمارے بیٹے نے اس سلسلے میں بڑی اچھی ایک نظم پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ رولا پنجاں دا نہیں، یعنی جس کو یہ کہتے ہیں نا پنجتن پاک، ادا کوئی رولا نہیں، ان کو ہم الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ پانچ کسے کہتے ہیں بھئی؟ پانچ کنہیں کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گنے آپ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین۔ تمام اہل سنت کے لوگ اور آپ اہل حدیث اور ہر مسلمان ان پانچوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ان پانچوں کو مانتا ہے، ان کو بھی مانتا ہے اور دوسروں کو بھی مانتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ یہ بھی پاکیزہ ہیں اور آپ کی بیویاں بھی پاکیزہ ہیں اور آپ کے اصحاب بھی پاکیزہ ہیں، تو ان پانچوں میں تو کوئی روڑا ہی نہیں۔ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی پانچوں میں تو کوئی روڑا ہی نہیں، اور باراندہ بھی کوئی رولا نہیں، کہ اس لیے کہ جو وہ امام ہیں، یعنی جن کو ہمارے حضرات امام کہتے ہیں یا معصوم کہتے ہیں، وہ ان میں کون ہیں؟ سب سے پہلے سیدنا علی ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں یا نہیں؟ سیدنا علی سے بغض رکھنے والا، ایمانی بغض رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور دوسرے کون ہیں امام؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے ہیں کہ نہیں؟ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں کہ نہیں؟ ان کے بیٹے علی زین العابدین، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، اور ان کے بیٹے محمد باقر، وہ بھی ہمارے امام ہیں، اور ان کے بیٹے جعفر صادق، وہ بھی ہمارے امام ہیں۔ تو ہم تو ان کا احترام بھی کرتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہماری کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری جو احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کی احادیث بھی ہیں، بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی، اور سیدنا محمد باقر رحمہ اللہ، ان کی بھی احادیث ہماری صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، اور سیدنا علی زین العابدین، ان کی احادیث بھی ہماری کتابوں میں ہیں، اور سیدنا حسن اور حسین، ان کو تو ہم جنت کے شہزادے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کہتے ہیں، تو انہاں دا تو کوئی روڑا نہیں، ان کو تو ہم مانتے ہیں، اماموں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایسے مانتے ہیں جیسے ہمیں قرآن کہتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ پانچوں پاکیزہ ہیں، اور سارے اہل بیت بھی پاکیزہ ہیں، آپ کی بیویاں بھی پاکیزہ ہیں، اور ان میں تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ اب جھگڑا کس میں ہے؟ جھگڑا ہے چار میں۔ ہم کہتے ہیں چاروں ہی صحیح، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ایک صحیح، باقی سارے منافق۔ کیوں بھائی؟ جیسے ہم ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، پانچوں کو پنجتن پاک بھی مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی پاک مانتے ہیں۔ ہم جب لفظ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں، اور ان میں پانچ ان کو بھی شامل کر لیں، یہ 17 بن گئے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں پانچ، ہم کہتے ہیں کہ بھئی دوسروں کو بھی جو اللہ نے ان کو پاکیزہ قرار دیا، آپ ان کو بھی شامل کر لو، لیکن پانچ میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا ہمارا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ پانچ بھی پاکیزہ نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پانچ کے پاک ہونے میں جھگڑا نہیں۔ اور جو 12 جو بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ صحابہ ہیں، اور ہماری کتابوں میں ان کی احادیث ہیں، سیدہ فاطمہ کی۔ اچھا میں آپ کو عجیب بات سناؤں شیخ صاحب،
کہ جو ان حضرات کی سہا اربع ہے نا، سہا اربع یعنی جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بخاری مسلم ہے، یہ ہماری بخاری مسلم ہے، ان میں سیدہ فاطمہ کی کوئی روایت ہی نہیں، اور ہماری بخاری مسلم میں سیدہ فاطمہ کی بھی روایت ہے، ان میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت ہی نہیں، اور ہمارا جو ہم ماشاءاللہ وطر پڑھتے ہیں، کیوں بھائی وطر پڑھتے ہیں نا آپ، تو قنوت وطر کوئی سنائے گا، کوئی پڑھے گا قنوت وطر کیا ہے بھائی؟ قنوت وطر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ پتہ کس نے یہ بیان کیا؟ یہ کسی صحابی نے اس دعا کو اور اس کو روایت نہیں کیا، کسی صحابی نے سوائے ایک کے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان کی بیان کردہ حدیث اور ان کی بیان کردہ سنت کے مطابق جتنے اہل حدیث ہیں وہ اپنے وطر اس کے مطابق پڑھتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو جھگڑا پنجاں تے ہے کون نہیں، اور نہ جھگڑا دوسرے امامہ دا ہے، وہ ساڑھے امام نے، ہماری کتابوں میں ان کی احادیث ہیں، اور ہم ان کی بیان کردہ صحیح احادیث کے مطابق اپنی نمازیں بناتے ہیں۔ امام بخاری نے ان کو ذکر کیا ہے، تو جھگڑا تو اگر آ کر پڑتا ہے تو پھر وہ چاروں میں پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چاروں کو مانو، وہ کہتے ہیں نہیں ایک کو مانیں گے، تین کو نہیں مانیں گے۔ یہ انہوں نے کوئی بات کی، اور آگے پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ازواج مطہرات، سیدنا علی کی بیٹی، اور یہ باتیں بھی ذکر کی، لیکن نہ وہ کسی کے ہاتھ میں یہ بات آ گئی کہ پنجاں دا کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ کوئی لوگ اسی کو لے کر بیٹھ گئے، لو جی اے دھیان دینے کہ پنجتن پاک ہی نے، باقی پاک ہی کو نہیں، اپنے کوڑوں ہی گل لا لی، اپنے پاس سے بنا لی، اور اس سے ہمارے بیٹے پر بڑے کلپ اور یہ شیعوں کا مہدی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، پتہ نہیں رافضی ہیں، یہ ہیں۔ کوئی آدمی کو اللہ سے بھی کوئی شرم کرنی چاہیے، اور لوگوں سے بھی شرم کرنی چاہیے کہ آگے پیچھے والے بھی اشعار پڑھ لیں، وہ بھی سن لیں۔ کیا رافضی یہ کہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں سوئے ہوئے ہیں وہ اس امت کی سب سے مقدس ہستیاں، ان کو مانتے ہیں رافضی؟ تو جب اسی نعت میں صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، ازواج مطہرات کی تعریف ہو رہی ہے، اور صرف ایک بات کو لے کر وہ بھی ایک سمجھانے کا انداز تھا کہ بھائیو ہمارے ساتھ لڑتے کیوں ہو؟ ہم تو ان پانچوں کو بھی مانتے ہیں، پانچوں کو بھی مانتے ہیں، اور جو دوسرے ائمہ آپ ان کو معصوم کہتے ہو، ہم ان کو اپنے امام کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، ان کی احادیث لیتے ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے تو چاروں میں ہے، آپ ایک مانتے ہیں، ہم چاروں مانتے ہیں۔ تو اگر اسی چیز پر ہی سارے اکٹھے ہو جائیں تو اختلاف ختم ہو جائے۔ کیا یہ فکر کوئی رافضیوں کی ہے؟ کوئی صحابہ کے دشمنوں کی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ پتہ نہیں مفتاح الشر کہیں یا جو گندگی پہ بیٹھنے والی مکھیاں ہیں وہ کہیں کہ کسی کی بات کو درمیان سے لے کر ادھر ادھر سے الگ کر کے اور اس کا اپنے دماغ کے مطابق مفہوم بنا کر کسی پر کیچڑ اچھالنا، یہ کسی عام مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، جے کہ کسی عالم دین اور کسی مناظر کا یہ کام ہو۔ تو اللہ ذوالجلال ہمیں ہدایت دے اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان کو اور زیادہ حق بیان کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، اہل سنت اہل حدیث کے منہج اور ان کے عقیدے پر ہیں،
اللہ ان کو اس پر استقامت بھی دے، اور آگے اور زیادہ یہ احتیاط کریں کہ کسی بدبخت کو کوئی موقع ہی نہ ملے کہ وہ کسی بات کو لے کر لوگوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرے۔ آمین۔ مولا پنجا دا نہیں مسئلہ باراں دا نہیں مسئلہ چاراں دا اے، جیڑے روزے چ نال لیٹے مدنی دے نال اونا یاراں دا اے، سونے مدنی دے نال لیٹے وچ روزے نال اونا یاراں دا اے، مسئلہ پنجاں دا نہیں مسئلہ باراں دا نہیں مسئلہ چاراں دا اے، اور رتبے امامہ دین آلہ پر ذات نبی معصوم میں، صرف ذات نبی معصوم میں، گھر عمر دے دی ہے دردی، ایتھے بھی فتوہ لا دینا سی، گھر عمر دے دی ہے دردی، جدا نام میں کلثوم میں، جدا نام میں کلثوم میں، جدا نام میں کلثوم میں، حق سن کے بھی کدہ نالے اڑیاں نالے زدہ کم غدارہ دائے، حق سن کے بھی کدہ نالے اڑیاں نالے زدہ کم غدارہ دائے، مسئلہ پنجا دا نہیں مسئلہ بارہ دا نہیں مسئلہ چارہ دائے۔ آئیے ذرا توجہ نال، گل بڑی پیاری ہے، ام کلثوم پاک رقیہ سر تاج عثمان غنی ہے، سر تاج عثمان غنی ہے، فاطمہ اماں حسن حسین دی شوہر سونا علی ہے، اے سارا پریوار سجنوں پھلاں دی بہار گھر سرداراں دائے، اے سارا پریوار سجنوں پھلاں دی بہار اے گھر سرداراں دائے، مسئلہ پنجا دا نہیں مسئلہ باراں دا نہیں مسئلہ چاراں دائے، سونے مدنی دے نال لٹے وچ روزے نال اونا یاراں دائے۔ اللہ لا آخری حکم گل ختم ہو گئی، ہے دل دی تمنا اکھیاں نال منہ نو دھو لینا، میں یاداں دی خشبو لینا، جدو یاد مدینہ آندا ہے تے میں نکرے لگ کے رو لینا،